شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت بشریت اور دوسری حیثیت نبوت۔ عوارض جیسے بخار وغیرہ رسول اللہ کے جسم اطہر پر ظاہر ہوتے رہتے تھے، مگر ان عوارض کا تعلق صرف جسم تک تھا، یعنی آپ کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اور جس طرح دیگر عوارض کا اثر بس جسم پر تھا، نبوت پر نہ تھا، اسی طرح جادو کا اثر بھی بس جسم اطہر تک محدود رہا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ رسول اللہ پر بھی کافروں نے جادو کیا، مگر اس کے اثرات صرف جسمانی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس سے رسول اللہ کی عقل و فہم، قلب، اعتقاد اور حیثیت نبوت بالکل محفوظ رہے۔ رسول اللہ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے رسول اللہ کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں اور اذیتیں دیتے، مگر رسول اللہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو اللہ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ کی مدینہ ہجرت سے قبل مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں ہی قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ ان میں معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی اور نسل در نسل جنگیں جاری رہتی تھیں۔ مدینے کا تیسرا بڑا گروہ یہودیوں پر مشتمل تھا۔ یہودیوں کی بقا کا انحصار اس بات پر تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہیں، کیونکہ یہود انہیں جنگی سامان، آلات اور ہتھیار وغیرہ مہیا کرتے تھے اور خوب مالی فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اس طرح یہ سارا نظام بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور یہودی اس نظام سے بہت خوش تھے۔ اب جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اوس اور خزرج کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے درمیان سالوں سے چلنے والی جنگیں اور دشمنی ختم ہو گئی، جس سے یہودیوں کا کاروباری لحاظ سے بہت نقصان ہوا۔ یہودی اس بات سے بہت ناخوش تھے، مگر وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جنگ خندق اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہودی اپنی ہر سازش میں ناکامیاب ٹھہرنے کے بعد مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اپنی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد بنو زریق قبیلہ کے حلیف ایک آدمی لبید بن عاصم کے پاس آئے۔ وہ جانتے تھے کہ لبید جادوگر ہے اور یہودی ہے۔ وہ جادو اور سخت قسم کے زہروں کو جانتا تھا۔ انہوں نے لبید سے کہا کہ اے ابو عاصم، تو ہم میں سے بڑا جادوگر ہے۔ سب مردوں اور عورتوں نے محمد پر جادو کیا، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ اس کا الٹا اثر ہم میں ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہمارے دین کی مخالفت کی اور ہمیں جلا وطن کر دیا، لہٰذا تو محمد پر جادو کر۔ یہودیوں نے اسے دینار دینے کا بھی وعدہ کیا۔ دینار کی لالچ میں آ کر لبید یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اسلامی کتب میں لبید کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن جن احادیث میں اس کا ذکر ہے اس کے مطابق یہ ایک یہودی لڑکا تھا اور رسول اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک جادوگر تھا۔ بظاہر یہ اسلام لے آیا تھا، مگر پس پشت یہودیت پر قائم تھا۔ کیونکہ یہ رسول اللہ کے پاس آتا رہتا تھا، اس لیے رسول اللہ کی استعمال شدہ کنگھی اور گرے ہوئے بال جمع کرنا اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے ان چیزوں کی مدد سے رسول اللہ پر جادو کیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس خبیث عمل میں لبید کی بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ جادوگری میں لبید سے بھی زیادہ ماہر تھیں۔ آہستہ آہستہ اس جادو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ رسول اللہ کو لگتا کہ وہ اپنی ازواج کے پاس گئے ہیں، جبکہ آپ ان کے پاس گئے ہی نہ ہوتے۔ رسول اللہ جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے، مگر جادو کا یہ اثر صرف اور صرف جسمانی تھا۔ آپ کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ اس تکلیف میں 6 ماہ تک مبتلا رہے۔ آپ کو کمزوری لاحق ہو جاتی، مگر اس کمزوری کے اسباب معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے دعا کی
پھر فرمایا اے عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ جو بات میں رب کریم سے دریافت کر رہا تھا وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ اب ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کنگھی اور سر کے گرے ہوئے بالوں اور تر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ چیزیں لبید نے کہاں رکھی ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ زروان کنویں کے پتھر کے نیچے۔ اس بات کا پتہ لگنے پر آپ کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں میں تشریف لے گئے۔ پھر جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ اس کنویں کا پانی اس طرح رنگین تھا جیسے مہندی سے نچوڑا ہوا پانی۔ اس کنویں کے کھجور کے درختوں کے سر ایسے بھیانک تھے کہ گویا شیاطین کے سر ہیں۔ ایک آدمی نیچے اترا، اس نے پتھر کے نیچے سے خشک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کو نکالا۔ اس میں حضور کی کنگھی اور سر کے اترے ہوئے بال تھے اور موم سے ایک مجسمہ آپ کا بنایا گیا تھا جس پر سوئیوں کو چبھو دیا گیا تھا، اور اس میں ایک دھاگا تھا جس میں 11 گریں باندھی گئی تھیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل سورہ ناز اور سورہ فلق لے کر نازل ہوئے اور ہر ایک گروہ پر ایک آیت پڑھی گئی، اور اس طرح 11 گریں 11 آیات کے ذریعے کھول دی گئیں، اور اس کے بعد آپ کو شفا اور سکون ملتا گیا۔ پھر آپ سے فرمایا کہ کیوں نہ ہم لبید بن عاصم کو قتل کر دیں، مگر آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے، اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے لبید سے نہ تو اس واقعے کا ذکر کیا اور نہ ہی چہرے کے تاثرات سے اس پر کبھی عیاں کیا۔ شرک، سود اور قتل کے ساتھ ساتھ جادو ان گناہوں میں سے ہے جن سے آپ نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔